یہاں تک کہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک واقعہ ایسا بھی لکھا ہے، وہ پڑھنے کے بعد مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے۔ ایک بزرگ تھے، 30 سال تک انہوں نے پہلی صف میں کھڑے ہو کر نماز ادا کی، 30 سال تک ایک بھی نماز ان کی تکبیر اولا بھی نہیں چھوٹی امام کے پیچھے۔ تکبیر اولا، امام جب پہلی تکبیر باندھ رہا ہے اس تکبیر میں وہ حاضر رہتے تھے، جماعت تو دور کی بات ہے، چھوٹنا، پہلی تکبیر کبھی نہیں چھوٹی 30 سال تک۔ 30 سال کے بعد ایک دن ایسا اتفاق ہوا کہ وہ مغرب میں لیٹ ہو گئے، ایک رکعت ہو گئی تھی، اور 30 سال کے بعد صفیں بھر گئی تھی، پیچھے جگہ ملی، وہ آئے اور کہا آج اگر میں پیچھے نماز پڑھوں گا سب گھوم گھوم کے مجھے دیکھیں گے۔ 30 سال سے جو پابند تھا کہاں گیا کہاں گیا، ہوتا یہی ہے، وہ شرمندگی کے مارے کہ لوگ مجھے دیکھیں گے کیا سوچیں گے، گھر چلے گئے، گھر جا کر مغرب پڑھ لی۔ عشاء میں آنے میں پھر ڈر لگنے لگا کہ اب تو پوری نماز میں ہی نہیں گیا تھا، لوگ سوچیں گے 30 سال کے بعد پہلی نماز آپ کی نہیں ہوئی ہے، کہاں گئے تھے کہاں گئے؟ عشاء میں بھی نہیں آئے، عشاء میں بھی نہیں آئے۔ اس زمانے میں ایک بڑے کامل بزرگ تھے، ان کو خبر کی گئی آج ایک بڑا حادثہ ہو گیا ہمارے شہر میں۔ کہا کیا؟ کہا فلاں بزرگ جو 30 سال سے مسجد میں تکبیر اولا کی بھی پابندی کرتے تھے آج وہ غائب ہے۔ تو اس بزرگ نے فرمایا چلو ہم ملتے ہیں۔ جا کر کے ملے کہ کیا ہے، طبیعت خراب ہو گئی، علیل ہو گئی، کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کچھ ہوا نہیں، لیکن تھوڑا سا لیٹ ہو گیا مغرب میں، اور پھر پیچھے جگہ مل گئی 5-6 صفوں کے پیچھے۔ میں نے یہ سوچا کہ لوگ بعد میں کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے کہ اتنے سالوں کی پابندی کے بعد آج تمہاری پہلی صف بھی نہیں ہوئی، پہلی تکبیر بھی نہیں ہوئی۔ اس بزرگ نے کہا کس سے؟ 30 سال کی پابندی کرنے والے سے۔ کہا میاں جاؤ پچھلے 30 سال کی پوری نمازیں قضا کر لو، واپس دوبارہ پڑھ لو، اعادہ کرو، اس لیے کہ 30 سال جو تو نے پابندی کی نمازوں کی وہ تو یہی سوچ کر کے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ آج تیرے دل میں یہ جو خیال آیا کہ لوگ کیا کہیں گے مغرب کے پیچھے ہو جانے سے، اس کا مطلب ہے کہ 30 سالوں تک جو تو نے پابندی کی یہ لوگوں کے لیے کیا، اللہ کے لیے نہیں۔ جاؤ واپس لوٹاؤ 30 سال کی نماز سے۔ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جب میں یہ پڑھا۔ واقعی میرے عزیزوں، اس بات کا خیال بھی نہیں آنا چاہیے ہمیں عبادتوں میں کہ لوگ ہمیں کیا کہیں گے۔ اللہ رب العزت کا ذکر ایسے کرو کہ مدہوش ہو جاؤ، صرف میرا مولا مجھے دیکھ رہا ہے، دنیا کیا کہہ رہی اس سے ہمیں کیا غرض ہے۔ آج یہی بیماری نے بہت ساری عبادتوں میں ہمارے خلل ڈال رکھا ہے، خلل ڈال رکھا ہے۔ تمہارے سنتوں سے دور ہونے کا ایک بڑا سبب بھی یہی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ یہ کبھی نہیں سوچتے کہ قبر میں جاؤں گا تو مصطفیٰ کیا کہیں گے، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دیکھیں گے تو کیا کہیں گے، یہ کیوں خیال نہیں آتا۔ اگر اسی حالت میں دنیا سے چلا گیا، جیسے آج آوارہ گردی میں ہوں، نشہ میں ہے، سنتوں سے دور ہے، اٹھا کر جب مجھے قبرستان لے جایا جائے گا، میرے آقا اگر دیکھیں، میرے آقا کیا کہیں گے۔ عزیزان گرام وقار، بعض بزرگوں نے فرمایا ہے کہ کچھ لوگوں سے اگر حضور ناراض ہوتے ہیں تو یہ تک پوچھتے ہیں کیا تو میرا غلام ہے؟ اگر وہ کہتا ہے یا رسول اللہ آپ کے سوا کس کا غلام ہو، تو پوچھا جائے گا کہ تیرے پاس علامت کیا ہے غلامی کی، دلیل کیا ہے۔ اس کو بھی شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعے سے نقل کیا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، اعلیٰ حضرت نے جو فرمایا آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ اپنی عبادتوں میں اخلاص عطا کرو۔ آج کے زمانے میں سب سے زیادہ ضروری بھی یہ چیز ہے کہ میں یہ نہیں چاہتا کہ یہاں پر سارے لاکھوں مسلمانوں کو سڑک پر اتاروں، نہیں، اگر اخلاص والا ایک بندہ ہو تو پوری زمین کو زیر و زبر کر ڈالے گا۔ انقلاب ایک سے آتا ہے، ایک بھی کافی ہے اگر اخلاص والا ہو، ورنہ پھر کثرت سے کچھ ہونا نہیں ہے۔ آج جس طرح کی آزمائشوں کے تم شکار ہو، ان میں بھی ضرورت اسی بات کی ہے کہ تمہارے اندر اخلاص آ جائے، تمہیں کوئی ڈرا کر کے عبادت نہ کرائے۔ اور میں تو شروع سے کہتا بھی تھا، آج کئی جگہوں پر بچوں کی بھی تربیت کے لیے، مدرسوں میں بھی، شاید آج سے 10 سال پہلے ہی حافظ صاحب سے بھی جانتے ہوں گے، کیمرے لگائے جاتے ہیں کہ بچے کچھ غلط نہ کریں۔ ٹھیک ہے، نگرانی کے لیے جہاں تک ہے میں اس کا مخالف نہیں ہوں، لیکن ان کے دلوں میں اس بات کا اگر خوف ہے کہ استاد دیکھ رہے ہیں، مجھے جلدی نماز کے لیے جانا ہے، ایک نہ ایک دن تو کیمرہ بند ہوگا، کیمرے کے باہر بھی تو آئے گا، اس دن کیا کرے گا، اپنی اصلیت پر آ جائے گا۔ یہاں کوئی کیمرہ نہیں ہے، آزاد رہو، کھل کر کے رہو۔ مطلب یہ ہے کہ تم اس کو کیمرے کا عبادت گزار بنائے، اللہ کا نہیں۔ تربیت وہ ہونی چاہیے جو محبوب الہی نے فرمایا۔ ایک شخص آیا محبوب الہی سے پوچھنے لگا کہ حضور
کبھی کبھار تو گناہ کرنے کی اجازت مل جانی چاہیے. آپ نے فرمایا کیوں نہیں, ملنا تو چاہیے. وہ خوش ہو گیا, کیا گناہ کرنے کی اجازت ملتی ہے؟ کہا بالکل ملے گی میری طرف سے. خوش ہو گیا, کہا کہ حضور بتائیے کیا ہے, کیسے کر سکتے ہیں؟ کبھی کوئی کبھار چھٹی تو ہونی چاہیے گناہ کرنے کے لیے, ہفتے میں ایک بار, مہینے میں ایک بار. محبوب الہی نے فرمایا بالکل, دو شرطیں ہیں میری, اگر وہ پورا کر لے تو تجھے اجازت ہے میری طرف سے گناہ کرنے کی. کہا بتائیے. محبوب الہی نے فرمایا پہلی شرط یہ ہے کہ جب گناہ کرنا ہو تو اللہ کی زمین سے باہر نکل کر کرنا, اس کی سلطنت سے باہر جا کر کرنا. جہاں اس کی سلطنت نہ ہو وہاں جا کر گناہ کرو, شوق سے کرو. اس نے کہا حضور کوئی ذرہ ایسا ہے جو میرے مولا کی سلطنت سے خالی ہے؟ کوئی ایسی جگہ ہے جو اللہ کی خدائی سے خالی ہے؟ پھر اس کے بعد اس نے کہا یہ تو ممکن نہیں کہ اللہ کی زمین سے باہر جاؤں. اس کی سلطنت تو ان کہکشاؤں میں بھی ہے جہاں ہماری بھی پہنچ نہیں, اور رب تبارک و تعالیٰ ہی کی سلطنت میں ہے سب. پھر اس نے کہا دوسری شرط آپ کی. محبوب الہی نے فرمایا جب گناہ کرنے کا ارادہ ہو تو وقت دیکھ لینا, اس وقت گناہ کرنا جب تیرا رب سو رہا ہو. اس نے کہا حضور یہ کیسی شرط ہے؟ میرا مولا تو وہ ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم, میرا رب وہ ہے جسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے, وہ پوری کائنات کے لیے حی اور قیوم ہے. تو محبوب الہی نے کہا ظالم, جب تجھے یہ دونوں باتیں معلوم ہیں کہ تو اس کی سلطنت سے باہر نہیں جا سکتا اور اس کی غفلت کا ایک لمحہ کیا ایک آن بھی نہیں آ سکتی, تو کیا تجھے اس بات کی شرم نہیں آتی کہ اسی کی زمین پر اسی کے دیکھنے کی حالت میں گناہ کروں؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ تجھے تیری ماں دیکھ رہی ہو, تیرا باپ دیکھ رہا ہو اور تو اس وقت ننگا ہو رہا ہو؟ تو اپنے گھر میں اپنے ماں باپ کے سامنے ننگا نہیں ہوتا تو اس پروردگار عالم کی بارگاہ میں اس کی نافرمانی کے لیے کیسے گناہ کر لے گا؟ زمین اس کی, سلطنت اس کی, اس کا کھا رہا ہے, اس کا پی رہا ہے, اس کی ہوائیں استعمال کر رہا ہے, ساری نعمتیں اسی کی دی ہوئی ہیں, اور تو کہتا ہے کہ گناہ کی اجازت چاہیے. اور پھر اللہ رب العزت ایک آن کے لیے بھی جب غافل نہیں ہے تو کیا اس بات کی شرم نہیں آتی کہ رب تعالیٰ دیکھ رہا ہو اور اس وقت تم گناہ کر رہے ہو؟ عزیزان گرامی, یہی وہ عبادت کا اعلیٰ درجہ ہے جو محبوب الہی نے سکھایا کہ کسی کے اندر یہ دو تصور آ جائیں کہ میرا مولا ہر گھڑی مجھے دیکھ رہا ہے اور میں جہاں جاؤں گا اسی کی سلطنت میں جاؤں گا. یہ اخلاص ہے, پھر یہ عبادتوں کی جان ہے. پھر دیکھنا آپ کی عبادتوں میں لطف کیسا آئے گا اور مزہ کیسا آئے گا, عبادتوں کا طور طریقہ ہی بدل جائے گا. ہاں یہاں آ کر کے پھر نماز میں حساب کتاب نہیں شروع کریں گے, نماز میں آ کر کے بازار کی باتیں تمہارے دماغ میں نہیں گھومیں گی. امام پتہ نہیں کیا پڑھ رہا ہے, مقتدی کہیں اور پہنچا ہوا ہے. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اخلاص نہ ہونے کی وجہ سے. دل کے اندر اخلاص نہیں, خالص اللہ کے لیے کرے. حضرت حاتم اصم بڑے بزرگ ہیں, اور وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو ان کے بدن کے جو بال ہیں نا وہ اتنے کڑک ہوتے تھے کہ کپڑے سے باہر آ جاتے. رونگٹے ان کے جو کھڑے ہوتے کپڑوں سے باہر آتے تھے, ان کا جسم پیلا پڑ جاتا تھا. جب اذان ہوتی تھی تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ اتنا کیوں ڈرتے ہیں؟ کہتے ہیں دنیا والے بادشاہ اگر طلب کے لیے بلا لے تو ڈر ڈر کر کے جاتے ہیں کہ میرا کیا حساب ہونے والا ہے, اور وہ شہنشاہ اعظم جب بلا رہا ہے تو میرا دل خوف سے لرز جاتا ہے کہ اب میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے. وہ میرے ایک لمحے سے بھی غافل نہیں. بادشاہوں کو ہیلے بہانے کر کے تم بچ تو سکتے ہو, اس کی بارگاہ میں کہاں بچو گے؟ اور پھر حاتم اصم سے پوچھا گیا آپ عبادت کیسے کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں میں جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں تو تصور میرا یہ ہوتا ہے کہ ادھر بھی دوزخ ہے ادھر بھی دوزخ ہے, دونوں طرف گڑھے ہیں اور سامنے جنت ہے, اللہ رب العزت کی رضا ہے اور پیچھے ملک الموت انتظار میں ہے. اس تصور کے ساتھ میں نماز پڑھتا ہوں کہ اگر ہلوں گا تو ادھر جہنم کا گڑھا ہے, ادھر ہل گیا تو ادھر جہنم کا گڑھا ہے. مجھے بڑھنا ہے میرے مولا کی رضا کی طرف, اور ملک الموت اتنے قریب آ کر کھڑا ہے کہ گردن پہ ہاتھ رکھا ہے. اس لیے میں اپنی ہر نماز کا ہر سجدہ آخری سمجھتا ہوں, اس کے بعد شاید ملک الموت مجھے اٹھا لے گا. تو جب میں سجدے میں جاتا ہوں تو مولا کو منائے بغیر اٹھتا نہیں کہ مولا ہو سکتا ہے اس کے بعد پھر میرا سجدہ ہو یا نہ ہو, اسی سجدے میں تو مان جا مجھے مغفرت فرما دے. یہ نمازوں کا بھی طریقہ ہے, یہی اخلاص ہے. اللہ کریم ان سب کی حفاظت فرمائے, ہمارے اس شہر میں امن و امان عطا فرمائے, ہم سب کو محبتوں اور
الفتوں کے ساتھ زندگی عطا فرمائے، ظالموں کے شر سے مولا ہمیشہ ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ روئے زمین پر خشکی کتنی ہے اور تری کتنی ہے، پانی کتنا ہے اور زمین کتنی ہے، سب کو معلوم ہے یا نہیں معلوم ہے؟ تو سنو، سائنس یہ کہتا ہے کہ 70% پانی ہے اور 30% کیا ہے؟ زمین ہے، خشکی ہے۔ یہی ہے تقریباً تحقیق سب کی یہی ہے۔ قرآن پاک میں 2 لفظ آئے ہیں، البر، البر کا مطلب ہوتا ہے سوکھا، اور البحر کا مطلب ہوتا ہے سمندر۔ البر لفظ، یہ لفظ اللہ نے 13 مرتبہ پورے قرآن میں بیان فرمایا۔ البحر یہ تقریباً 32 مرتبہ آیا ہے۔ یہ ہو سکتا ہے میں حساب کروں گا تو اب کچھ لوگ سو جائیں گے، لیکن قرآن میں بیان کر رہا ہوں۔ آج یاد رکھنا، آج میں چیلنج کر کے جا رہا ہوں، کوئی اس کو توڑ سکے تو توڑ دے، آ جائے کوئی بھی۔ بر کا ذکر 13 مرتبہ، بحر کا ذکر 32 مرتبہ، دونوں کو ملائیں تو 45 ہوتا ہے۔ جلدی جلدی حساب کرنا، ٹائم بہت کم ہے، باہر روکنے والے بھی۔ تو یہ دونوں 45 ہوتے ہیں۔ 100% اگر کائنات ہے، 100% اگر پوری دنیا ہے تو 100 کا پرسنٹیج نکالو 45 میں سے، 45 رکھو اور اس کے بعد 32۔ 100% کا 45 دونوں ملا کے 45 ہوا، اس کے بعد پرسنٹیج پہلے 32 نکالو گے، اس کے جواب میں تمہارا کیلکولیشن دے گا 70، اور 13 ہے نا یہ بر کا ذکر، سوکھائی کا ذکر 13 ہے۔ 13 کو بھی 100 انٹو 45 انٹو یہ پرسنٹیج نکالو گے، 13 ڈالو، وہاں پر آپ جب دیکھو گے تو 29.9 آتا ہے۔ یعنی قرآن اپنے الفاظ میں بھی بیان کر رہا ہے کہ بر، خشکی کا ذکر اللہ نے 30% مرتبہ فرمایا، بحر کا ذکر اللہ نے 70% مرتبہ فرمایا۔ یہ قرآن یوں ہی نہیں آیا ہے، اچانک نہیں آئی چیز، اس کی ایک ایک لفظ میتھ سے ایسی میچ ہے۔ اب کچھ الفاظ ایسے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسا جوڑ کر کے رکھا ہے، دنیا آخرت۔ اپوزٹ میں اگر آپ کو پوچھوں گا تو آپ بتا دیں، دنیا کا اپوزٹ کیا ہے؟ آخرت ہے نا۔ فرشتہ ہے، اس کا اپوزٹ کیا ہے؟ شیطان۔ فرشتہ سب سے نیک، شیطان سب سے برا۔ اور موت، اس کا اپوزٹ کیا ہے؟ سب کو سمجھ میں آ رہا ہے، موت کا اپوزٹ حیات ہے۔ نفع، فائدہ، اس کا اپوزٹ بہت اچھے۔ کفر، اس کا اپوزٹ ایمان۔ اب یہ چیزیں آپ کے ذہن میں رہیں، 2 ورڈ میں نے اپوزٹ آپ کو بتایا۔ دنیا ایک لفظ ہے، اس کو پورے قرآن میں اگر گنو گے آپ 115 مرتبہ اس کا ذکر آیا ہے دنیا کا۔ کتنی مرتبہ؟ 100۔ پورا قرآن اٹھا کر کے سورہ فاتحہ سے والناس تک اس کا اپوزٹ ورڈ ڈھونڈو گے آخرت، یہ بھی 115 مرتبہ ہی ذکر ہوا۔ اور اس کے بعد آگے جاؤ گے، شیطان، شیطان کو کل 88 مرتبہ ذکر کیا گیا ہے شیطان کا لفظ، اور اس کا اپوزٹ اگر ملائکہ پورے قرآن میں ڈھونڈو گے تو صرف 88 مرتبہ ہی ملے گا۔ نفع کو اگر تم پورے قرآن میں ڈھونڈو گے تو تقریباً 50 مرتبہ اللہ نے ذکر کیا۔ اس کے بدلے میں جو فساد ہے، شر ہے، اس کا بھی آپ دیکھو گے تو 50 ہی مرتبہ ذکر ہے۔ قرآن یوں ہی نہیں ہے، میتھس کا ایک ایسا ربط ہے کہ توڑ نہیں سکو گے۔ موت کا ذکر اللہ تعالیٰ نے 145 مرتبہ کیا، پھر پورے 30 پارے کھول کے دیکھو، حیات کا لفظ بھی 145 ہی بار ہے، معمولی نہیں ہے۔ اس طرح سے کفر کا لفظ، اس کا اپوزٹ کیا ہے؟ ایمان۔ کفر کا لفظ آپ پورے قرآن میں دیکھو گے 25 مرتبہ آیا، اور ایمان جگہ جگہ سے ڈھونڈ کے دیکھو گے تو ایمان بھی 25 ہی بار آیا۔ اتنا ہی نہیں، آپ کو عربی کے 2 لفظ میں آپ کو بتاؤں، ایک شہر ہے، ایک یوم ہے۔ شہر ہے، یوم ہے۔ ترجمہ یاد رکھنا، شہر کس کو کہتے ہیں؟ مہینے کو۔ کس کو؟ شہر کس کو کہتے ہیں؟ مہینے۔ یوم کسے کہتے ہیں؟ دن کو۔ تقریباً یاد رہنا چاہیے، شہر مہینے کو اور یوم دن کو۔ اب آؤ قرآن میں دیکھو یہ کتنی بار یوز ہوئے ہیں۔ لفظ شہر پورے قرآن میں 12 ہی بار یوز ہوا۔ کتنے بار؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ مہینے کتنے ہوتے ہیں؟ کبھی 13 سنا کسی بھی، کبھی 11 سنا۔ لفظ شہر پورے قرآن میں اللہ نے جہاں جہاں بھی استعمال فرمایا کتنی بار آیا ہے؟ 12 بار۔ اور لفظ یوم پہلے پارے سے لے کر 30ویں پارے تک 360 مرتبہ آیا ہے، ایک بھی کم یا ایک بھی زیادہ نہیں آیا۔ یوم، لفظ یوم، اس لیے کہ اسلامی منتھس جو ہوتے ہیں، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الاخر،
اس چاند کے اعتبار سے چلتے ہیں، انگریزی مہینے 365 کے ہوتے ہیں، اسلامی مہینے 360 کے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن میں یوم بھی 360 مرتبہ۔ اب ایک اور بتا دوں تمہیں کھیر کر کے، 19 کا پہاڑا اگر آتا ہو تو بہت اچھا ہوگا، بھول گئے ہوں گے تو پھر یاد کر لیں۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے آیت کون سی نازل کی؟ میں شروع میں بتا چکا، کون سی؟ اقرا بسم ربک الذی خلق۔ میں بڑے مؤدبانہ گزارش کروں گا ہمارے جماعت کے اراکین، معزز اراکین، ملا باڑا والے بہت الحمدللہ محنت کر رہے ہیں، خدمت کر رہے ہیں، تھوڑی دیر آج باہر سنبھال لیں، میں اپنی گفتگو کو سمیٹوں گا۔ اللہ ان کو بہت جزا عطا فرمائے، بہت جزا عطا فرمائے۔ قرآن کو چھوڑ کر ہٹنے کا دل بھی نہیں کرتا ہے۔ میرے عزیزو، اللہ تعالیٰ نے جو آیت سب سے پہلے نازل فرمائی وہ کیا ہے؟ اقرا بسم ربک الذی خلق۔ اور سب سے آخر میں کیا نازل فرمائی؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ یہ دونوں صورتیں ذہن میں ہیں۔ اب ایک دیکھو، سورہ مدثر میں ایک آیت آئی ہے علیہا 19، اللہ نے ایک لفظ ایسا فرمایا، اس کا ترجمہ اکثر آج تک لوگوں نے الگ الگ کیا، لیکن کسی کو حقیقت اس کی معلوم نہیں۔ اللہ نے فرمایا اس پر 19 ہیں۔ کس پر 19 ہیں؟ سورہ مدثر میں آپ جائیں گے 29ویں پارے میں، اللہ نے فرمایا اس پر 19 ہیں۔ کچھ لوگوں نے تفسیر میں کہا 19 فرشتے ہیں جو جہنم کو سنبھالیں، کچھ نے کہا 19 فرشتے ہیں جو عرش کو اٹھائیں، کچھ نے کہا 19 فرشتے ہیں جو آسمان سے اترتے ہیں۔ الگ الگ تفسیر ہے۔ 19 کیا ہے یہ معلوم نہیں۔ تو ایک محقق نے 19 کا ورڈ قرآن میں ڈھونڈنا شروع کیا، کیا کیا ڈھونڈ کر کے نکالا، اللہ اللہ، ان کو بھی اللہ جزا عطا کرے۔ 19 کا لفظ یوں ہی نہیں آیا قرآن میں، اللہ تعالیٰ نے اس کو فرمایا یہ محافظت، حفاظت کرنے والی چیز کے لیے 19 کا لفظ آیا ہے کہ 19 حفاظت کرنے والے ہیں، کیا ہے معلوم نہیں۔ اب میں آپ کو بتاؤں، پورے قرآن کی سورتوں کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اس کو کہا گیا ہے یہ ہر سورے کی چابی ہے، اور چابی سے ہی حفاظت ہوتی ہے۔ اب آؤ بسم اللہ کو اگر توڑ کر کے اس کے حروف گنو، با سین میم الف لام لام ہا الف لام را ہا میم نون الف لام را ہا یا میم، کل جوڑو گے تو یہ 19 ہی نکلتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں 19 حرف آئے ہیں۔ کتنے آئے؟ 19 حرف آئے ہیں۔ اب اتنا ہی نہیں، یہ چابی ہے ہر سورے کی۔ اللہ نے صرف اتنا فرمایا تھا اس پر 19 ہیں حفاظت کرنے والے۔ کیا ہیں؟ ابھی ڈھونڈتے جاؤ، ابھی ڈھونڈتے جاؤ، 19 اور ملے گا تمہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے پورے کل حروف کتنے ہیں؟ 19 ہیں۔ اب اتنا ہی نہیں، ہر سورے کے شروع میں یہ چابی رکھی گئی ہے حفاظت کی، 19 اس کے اندر ہیں۔ اب اس میں سے ایک ایک حرف کو میں الگ، ایک ایک لفظ کو الگ کرتا ہوں۔ اسم ہو گیا، اللہ ہو گیا، رحمان ہو گیا، رحیم ہو گیا۔ اب میں نے اس کو بھی تلاش کیا قرآن پاک میں، لفظ اسم قرآن میں کتنی بار آیا ہے، لفظ اللہ قرآن میں کتنی بار آیا ہے، لفظ رحمان قرآن میں کتنی بار آیا ہے، لفظ رحیم قرآن میں کتنی بار آیا ہے۔ تو جانتے ہیں بسم اللہ کے ایک ایک حرف کو آپ نے الگ کیا تھا تو کتنے ہوئے تھے؟ با سین میم، یہ سب کتنے ہوئے تھے؟ 19 ہوئے تھے۔ اب لفظ اسم کو پورے قرآن میں ڈھونڈو گے، اسم پورے قرآن میں صرف 19 بار آیا ہے۔ پورے قرآن میں کتنی بار آیا؟ میتھس والے اٹھاؤ کیلکولیٹر، آگے چلو۔ لفظ رحمان قرآن میں 57 مرتبہ آیا۔ کتنے؟ 57۔ میں پارا پڑھتا ہوں، 19 21 19 19 2 38 19 3 57۔ یہ 57 19 کو 3 بار ضرب دو گے 57 ہوں گے۔ 19 کا عدد لفظ رحمان میں بھی موجود ہے۔ لفظ رحیم پورے قرآن میں 114 مرتبہ ہے۔ کتنے؟ 114 مرتبہ۔ 19 کا پارا پھر پڑھو، اس کو ڈیوائیڈ کر کے دیکھنا 114 19 21 19 19 2 38 19 3 57 19 چوک 76 یا 78 جو بھی 19 اور 5 95 19 چھکے جو 6 ہو 19 6 114 ہوتا ہے 114۔ اگر 19 کو 6 بار ضرب دو گے 114 نکلے گا۔ 19 کے ہر لفظ سے کہیں نہیں جانا ہے تمہیں۔ لفظ رحمان بھی 114 مرتبہ آیا، لفظ رحیم اور لفظ اللہ 2699 مرتبہ آیا۔ اور اس کو بھی تم اگر ڈیوائیڈ کرو گے 142 کو اگر ڈیوائیڈ کر دیے 19 سے تو 142 مرتبہ اگر پڑھو گے تو یہی عدد تمہیں نکل کے آئے گی 2699 مرتبہ۔ اتنا ہی نہیں، 19 کا عدد یہیں ختم نہیں ہوتا، 19 کا عدد یہاں ختم نہیں ہوتا۔ پورے قرآن کی کتنی سورتیں ہیں؟ 114۔ کتنی ہیں؟ اور 19 سے ڈیوائیڈ کر کے دیکھو اس کو،
19 पंजे 95, 19 छिके 114। ये सूरतें भी 19 पर हैं। ये ऐसी चाबी है। अब आओ, सबसे पहले कौन सी सूरह? कौन सी सूरह? सूरह इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक। ठीक है ना? कितनी आयतें नाजिल हुई थी? 5 आयतें। इसको मैं बाद में बताता हूं। उससे पहले एक और, लैलतुल कद्र को देखो अल्लाह ने कैसे बयान किया। हम सब लैलतुल कद्र, शब कद्र कब मनाते हैं? कब मनाते हैं? 27 रमजान को ना। तकरीबन दुनिया में अक्सर लोग 27 रमजान को क्या मनाते हैं? लैलतुल कद्र। अरबी में शब कद्र को क्या कहते हैं? लैलतुल कद्र। ये सूरह आई है 30वें पारे में, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल कद्र वमा अदराका मा लैलतुल कद्र लैलतुल कद्रि खैरुम मिन अल्फि शहर। उस एक सूरह में लैलतुल कद्र का वर्ड 3 बार यूज हुआ है। कितनी बार? 3 बार। ज़हन में है ना? लैलतुल कद्र, शब कद्र, शब कद्र, शब कद्र 3 बार यूज हुआ है। अब आओ, लैलतुल कद्र को मैं हरफ अलग अलग करता हूं। लैलतुल कद्र को पूरा तोड़ करके अलग अलग हरफ करता हूं। लैलतुल कद्र में कितने हरफ हैं? लाम, या, लाम, ता, अलिफ, लाम, काफ, दाल, रा। कितने हुए? 9। एक लैलतुल कद्र में कितने लफ्ज आए? 9। और ये लैलतुल कद्र कितनी बार यूज हुआ? 3 बार। 9 को 3 से ज़रब दो, 9 के 9, 9 2 18, 9 3 27। लैलतुल कद्र कब है? कुरान यूं ही नहीं आया है, पूरा मैथ्स लेकर के आया है। कुरान पढ़ने वाला मैं समझता हूं मैथमेटिक्स में फेल हो ही नहीं सकता। मुझ जैसे जाहिल को देखो जो बैठा हूं और मैथ्स तुम्हें बता रहा हूं। ये कुरान की बरकत है, कुरान की बरकत है। मैंने किसी यूनिवर्सिटी में मैथ्स नहीं पढ़ा, सिर्फ कुरान से पढ़ा है। अब आओ, मैं तुम्हें बताता हूं कुरान शुरू जहां नाजिल हुआ इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक, और जहां खत्म हुआ इदा जाआ नसरुल्लाह। और अल्लाह ने ये 19 की चाबी दोनों में लगा रखी है। कैसे? आओ, इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक को मैं पढ़ता हूं मालम यालम तक। कहां तक? मालम यालम। अपनी उंगलियों से गिनते रहना, गिनते रहना। मैं एक एक हर्फ गिनता जा रहा हूं। इकरा बिस्मि रब्बिका अल्लज़ी खलक, खलका अल इंसाना मिन अलक, इकरा व रब्बुका अल अकरम अल्लज़ी अल्लमा बिल कलम अल्लमा अल इंसाना मा लम याअलम। टोटल कितने?